السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ آج عید الفطر کا دن ہے اور اچانک سے عید، یہ بات تو طے ہے کہ یہ اچانک سے عید ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ جیسے رات کو 11:30 بجے کس طرح سے اناؤنسمنٹ کی گئی اور ہمیں یہ بتایا گیا کہ کہ آج عید الفطر ہے، کا دن ہے، تو آج عید کے دن پر ہم کچھ بات کریں گے۔ تو عید کے دن کی مصروفیت کیا ہوتی ہے؟ پورے رمضان، ماشاءاللہ رمضان المبارک اتنا زبردست، اتنا پیارا بابرکت مہینہ، اس میں ہم لوگ جو ہے وہ ڈھیروں ساری عبادتیں کرتے ہیں اور نماز، تراویح، روزہ اور زکوٰۃ، خیرات وغیرہ ادا کرتے ہیں۔ تو وہ اتنا پیارا مہینہ ہوتا ہے، اتنا زبردست مہینہ ہوتا ہے کہ وہ لمحے بہت جلدی، مطلب مجھے یاد ہی پڑ رہا تھا کہ رمضان آنے والا ہے اور اب رمضان الوداع ہو گیا ہے۔ تو اس چیز کا بھی آئیڈیا نہیں ہو پاتا کہ اتنی جلدی وہ وقت گزر جاتا ہے، اتنا بابرکت ہوتا ہے۔ بہرحال وہ مہینہ ہم سے رخصت ہو گیا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو غلطیاں کوتاہیاں کی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اور جو کچھ بھی ہم سے چھوٹی موٹی باتیں ہوئی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اچھا جی، آج ہم بات کریں گے عید کے اوپر، اور عید کے اوپر کوئی سین ایسا ہے کہ صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھے، فجر کی نماز پڑھی، کیونکہ عادت ہوئی ہوئی ہے رمضان کی کہ ڈیلی مطلب میری عادت یہ تھی کہ فجر کے بعد میں سوتا تھا اور اس سے پہلے جاگتا تھا۔ اب ساری رات نیند نہ آئے، خیر جیسے جیسے کر کے 3 ساڑھے 3 بجے نیند آئی، پھر فجر میں اٹھے، نماز پڑھی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ عید کی تیاری میں لگ گئے۔ اب عید کی تیاری کا سین یہ ہوتا ہے کہ عید کی تیاری کر کے جو سب سے پہلا کام ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے کہ عید کی نماز میں جانے سے پہلے کچھ میٹھا کھانا سنت ہے۔ اب کل جو اچانک عید ہوئی آپ کے سامنے ہے، ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے کہ جو ہے وہ 29 روزے ہوں گے۔ بہرحال گورنمنٹ نے اناؤنس کر دیا تو 29 روزے ہوئے۔ ادروائز اب اس کا رزلٹ یہ آیا ہے کہ 29 روزوں کا کہ بعد میں ایک روزہ تو ادا کرنا ہے۔ اب وہ میں کچھ لے ہی نہیں سکا، میرے کو تو آئیڈیا نہیں تھا کہ آج چاند رات ہے۔ خیر کھجوروں کا تھا کہ کھجور سے میں کروں گا، لیکن نہیں تھی۔ بہرحال امی کے ہاتھ کا اتنا پیارا، لذیذ، خوبصورت اور بڑا ہی شاندار قسم کا شیر خورمہ بنتا ہے، اور وہ بنا، اور وہ پھر جو ہے وہ میں نے اس کو صبح تھوڑا سا کھایا، تو اس سے پھر جو ہے وہ سنت ادا ہوئی، اور اس کے بعد پھر ہم نماز کے لیے عیدگاہ گئے، مرکزی جامع غوثیہ میں جہاں مرکز ہے وہاں جا کے ہم نے عید کی نماز پڑھی، وہاں تمام لوگوں سے ملے۔ اب بھائی پہلا سین یہ ہوتا ہے، عید کی نماز کا بڑا زبردست سین ہوتا ہے، اس میں آپ کو بتا دوں، اس میں سب سے بڑی کنفیوژن جو پہلی ہمیں آتی ہے وہ آتی ہے کہ وہ 6 زائد تکبیرات کیسے ادا کرنی ہیں۔ ہم پولیٹیشنز کو تو دیکھ چکے ہیں، وہ تو میڈیا پہ آتے ہیں کہ عید کی نماز ادا کرتے ہیں تو وہ بھائی کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہاں ہاتھ باندھنا ہے، کب اللہ اکبر کرنا ہے۔ ہمارا ذہن ہی نہیں ہے اس طرف کہ ہم اس کی کوئی تیاری کرتے ہیں۔ سال میں 2 عیدیں ہوتی ہیں تو یہ بھی تھوڑا سا ہمارا مسئلہ رہتا ہے۔ بہرحال وہ کنفیوژن تھی، وہ خیر الحمدللہ میں نے تو 2-3 دفعہ ٹرائی کی اور اس کی تیاری کی کہ میں نے تیاری کر کے سیکھنا ہے تاکہ غلطی نہ ہو عید کی نماز میں۔ بہرحال عید کی نماز ادا ہوئی۔ عید کی نماز کے بعد تو دوسری کنفیوژن آتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ کس سے کس طرح ملنا ہے۔ اب کوئی 3 دفعہ ملتا ہے، عید مبارک، روزے مبارک، تراویح مبارک، اب کوئی ایک ہی دفعہ ملتا ہے، تو یہ جو حق کرنا ہوتا ہے، اب یہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ کس سے کس طرح سے ملنا ہے۔ بہرحال اس پہ بھی مینیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں اگلے پہ کہ وہ 3 دفعہ ملنا چاہتا ہے یا ایک میں ہی جان چھڑانا چاہتا ہے۔ کچھ لوگ تو بہت دور دور سے ہی بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ دوسرا سٹیپ ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد تیسرا سٹیپ ہوتا ہے، ملنے کے بعد آپ گھر واپس آتے ہیں، تو اپنے گھر والوں سے، میں گھر آیا تو میں نے اپنے بھائی وغیرہ، والدہ سے عید وغیرہ ملی اور ان سے عید وصول کی۔ ابھی تک کا جو پروسیجر ہے اس میں عید وصول کرنے کا ہی ہے، اور عید وصول ہو گئی۔ اب اس کے بعد دینے کی باری آتی ہے عید کی، کہ اب عید دینی ہے۔ تو اب عید دینے کا سین یہ ہوتا ہے کہ میرا جو بھتیجا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے، تو وہ ظاہر ہے بچے تو لیٹ اٹھتے ہیں، چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں وہ 12 ساڑھے 12 بجے اٹھے ہیں، تو وہ اب جو ہے وہ عید لینے کے لیے تیار ہو کے آئیں گے، اور اب وہ عید انہوں نے ہم سے لی، ہم نے ان کو عید دی۔ اور عید دینے کے بعد ہمارا پاکستان میں، خاص طور پہ کراچی میں کلچر یہ ہے کہ یہاں کے لڑکے ساری رات جاگتے ہیں فجر تک، فجر کی نماز پڑھی، عید کی نماز پڑھی، عید کی نماز پڑھنے کے بعد سو جاتے ہیں۔ صحیح ہے۔ اب جو ان میرڈ ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں، سنگلز کی بات کر رہا ہوں۔ جو میرڈ ہیں تو ظاہر ہے وہ تو مجبور ہیں، ظاہر ہے فیملی کے ساتھ رہتے ہیں تو پوری فیملی کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے، وہ تھوڑا سا مشکل ان کے لیے ہوتا ہے۔ بہرحال عید کی نماز جو ہے وہ پھر ادا کر کے وہ سو جاتے ہیں۔ ابھی تقریباً جو ہے 12 ساڑھے 12 ہو رہے ہیں، اور مجھے بھی کوئی ٹکا کے اچھی سی نیند آ رہی ہے، تو میں بھی ابھی جو ہے وہ سونے کی کوشش کروں گا، تھوڑا سا ریسٹ کر لوں، کیونکہ شام ایک تو لاک ڈاؤن ہے، کہیں جا نہیں سکتے ہیں، ہر چیز بند ہے، کچھ آپ گھر پہ ہوم ڈیلیوری پہ کچھ کھانا منگوانا چاہیں تو منگوا سکتے ہیں، ادروائز آپ کچھ نہیں کر سکتے۔
تو اب یہ ہے کہ پھر یہ اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ ہوتا ہے کہ رشتہ داروں کے جانا، سسٹرز کے گھر جانا ہوتا ہے اور خالہ وغیرہ کے. تو اب وہ بھی ابھی تقریباً سلسلہ بند ہے. وہ تو شام میں گھر والے پلان کریں گے کب جانا ہے کیا کرنا ہے تو اس پر دیکھیں گے. اب بچوں کا سین یہ ہوتا ہے کہ بھانجوں کو عید وغیرہ دینی ہوتی. اب جتنا بھی آگے پروسیجر نظر آ رہا ہے اس میں عید دینے کا آ رہا ہے، جیب خالی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کہیں سے کچھ وصول نہیں ہونا. تو عید کی تھوڑی سی مصروفیت یہ رہتی ہے اور بڑا اچھا دن ہوتا ہے، یہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. کچھ لوگ اس کو سو کے گزارتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ موویز دیکھ کے گزارتے ہیں، کچھ جو ہے وہ رشتہ داروں سے ملتے ہیں، اچھا ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں. بہرحال میں نے کوشش کی کہ میں آپ کو اپنی عید کی جو بھی میری مصروفیات ہیں میں آپ کو بتا سکوں. اور عید کے ساتھ ایک جو بڑا ہی افسوسناک واقعہ جسے آپ کہہ لیں جو ایک پیش آیا ہے اور بڑا دل اس وقت افسردہ ہے، وہ ہے فلسطین کا معاملہ. فلسطین کے مسجد الاقصیٰ میں جو حملہ کیا گیا اسرائیل کی جانب سے، اس کے بعد جو شہادتیں ہوئیں اور جو معاملات ہیں، تو بس ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، بیت المقدس کو آزاد کرے، اسرائیل کو وہاں سے دور کرے کہ وہ بہت ظلم سہ چکے ہیں. بہت ہمیں چاہیے ہم کم از کم دعاؤں میں ان کو اپنی یاد رکھیں. تو آج کا ولاگ کرتے ہیں یہیں پہ ختم، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی. اور میں نے اپنی عید کی جو میری روٹین ہے میں نے وہ آپ سے شیئر کی کہ میں کس طرح سے عید گزارتا ہوں. نماز کے بعد کیا کرتا ہوں اور اس کے بعد بچوں سے ملنا، گھر میں آنا، فاتحہ وغیرہ پڑھنے، قبرستان جانا، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ میں نے آپ سے کوشش کی کہ میں آپ کو شیئر کروں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور مجھے آپ عیدی دینا چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں. میری عیدی یہی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں. اپنے بھائی کو دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ آپ ملتے رہیں گے بہت جلد نئی ویڈیوز کے ساتھ. تب تک کے لیے لیجیے اجازت. اللہ حافظ.